بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی، یعنی اللہ نے، اور اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی خاص نصرت سے اور مؤمنین کی جماعت کے ذریعے سے آپ کی خاص مدد فرمائی۔ اس کی وضاحت گزر چکی۔ اس سے پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی خاص نصرت سے اور مومنین کی جماعت کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی۔ اس آیت میں جو اس وقت سامنے ہے، یعنی آیت نمبر 63، اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ مومنین کی جماعت سے کسی کی مدد ظاہر ہے اسی وقت ہو سکتی ہے، اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ مومنین کی جماعت میں آپسی اتحاد اور اتفاق ہو، اور اتحاد کے بقدر ہی اس کی طاقت اور وزن ہوتا ہے۔ یعنی قوم کے اندر جتنا اتحاد ہوگا اتنی ہی اس کی طاقت اور وزن ہوتا ہے۔ آپسی اتحاد اور رشتہ داری قوی ہے تو پوری جماعت قوی ہے، اور اگر یہ رشتے ڈھیلے ہیں تو گویا کہ پوری جماعت ڈھیلی اور کمزور ہے۔ تو مومنین کی جماعت سے کسی کی مدد صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ مومنین کی اس جماعت میں آپسی اتحاد اور اتفاق ہو۔ اور دیکھیے، جب قوم کے اندر جتنا اتحاد اور اتفاق ہوگا اتنی ہی اس کی طاقت اور اس کا وزن بڑھا ہوا ہوگا، اور اگر اس رشتے میں کمزوری ہے تو گویا کہ اور اگر یہ رشتے ڈھیلے ہیں تو پوری جماعت گویا کہ ڈھیلی اور کمزور ہے۔ اس آیت 63 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس خاص انعام کا ذکر کیا ہے جو عام مسلمانوں پر اللہ نے کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مکمل وحدت اور الفت بھر دی گئی ہے۔ قرآن نے مومنین کی یہ خاص صفت بیان کی ہے، رحماء بینہم۔ آیت نمبر 26 میں ہم پڑھیں گے رحماء بینہم، کہ ان کے دل آپس میں بڑے ہی رحم ہیں، ان کے دلوں میں آپسی اعتبار سے بڑا ہی رحم ہے، تو ان کے دلوں میں مکمل وحدت اور الفت اللہ نے بھر دی ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں ہجرت سے پہلے مدینے کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے۔ ان میں آپس میں شدید دشمنی تھی، اور اسی طرح سے
آپس میں جنگیں بھی لڑی جا چکی تھیں اور جھگڑے تو چلتے ہی رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ان جانی دشمنوں کو آپس میں متفق، متحد اور بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ان کی دشمنی مثالی دشمنی تھی، آپس میں جنگیں بھی لڑی جا چکی تھیں، جھگڑے چلتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ان جانی دشمنوں کو آپس میں متفق اور بھائی بھائی بنا دیا۔ مدینے میں نئی ریاست کا قائم ہونا اور دشمنوں پر غالب آنا، اس کا حقیقی سبب، اس کی حقیقی وجہ تو اللہ ہی کی مدد اور نصرت تھی، لیکن ظاہری اسباب مسلمانوں کی آپسی مکمل الفت، محبت، اتفاق اور اتحاد تھا۔ حقیقی سبب کو تو ہم اللہ ہی کی طرف جوڑتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لیکن ظاہری اسباب بہرحال مسلمانوں کی آپسی مکمل الفت، محبت، اتفاق اور اتحاد تھا۔ اور اس آیت 63 نے، سورہ انفال کی آیت 63 نے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کی ہے کہ مختلف لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ان میں محبت پیدا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اسی ذات کا کام ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کام کے لیے ساری دولت بھی خرچ کر ڈالے، آپسی جو دشمنی ہے، آپسی دشمنی رکھنے والوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، تو وہ کبھی اس بات پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی برکت ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اگر کوئی انسان اس کام کے لیے ساری دولت خرچ کر ڈالے تب بھی وہ اس بات پر قابو نہیں پا سکتا۔ اور اس آیت 63 نے نازل ہو کر ہمیں یہ بات بھی بتلائی کہ مومنین کا آپس میں اتحاد اور اتفاق صرف اور صرف اللہ کی اطاعت گزاری پر موقوف ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں آپسی اتحاد اور اتفاق یہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا انعام نافرمانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کے انعام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس انعام کے حاصل ہونے کے لیے اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی شرط ہے۔ جی ہاں، لوگوں اور جماعتوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے فائدہ مند ہونے سے کسی مذہب کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت بڑی شے ہے۔ اور اسی لیے ہر وہ شخص جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ ان کو آپس میں متحد ہونے پر زیادہ زور دیتا ہے، لیکن کیا ہے، عام دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اتحاد ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور رضا جوئی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف کئی آیتوں میں اشارہ کیا ہے۔ بہرحال لوگوں اور جماعتوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد یہ ایسی چیز ہے اور یہ اتنا فائدہ مند ہے جس کے فائدہ مند ہونے سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی شخص جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سب سے پہلے ان کو آپس میں متحد ہونے پر ہی زور دیتا ہے، لیکن عام دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اتفاق اور اتحاد ظاہری تدابیر سے، ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور رضا جوئی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف کئی آیتوں میں اشارہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس کو ہم پارہ نمبر 4 میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس سلسلے میں اختلاف اور فرقے سے بچنے کی یہ تدبیر بتلائی گئی ہے کہ سب مل کر
اللہ کی رسی یعنی قرآن اور اسلام کی شریعت کو مضبوط تھام لیں تو سب آپس میں خود بخود متفق اور متحد ہو جائیں گے، اور آپسی جو فرقہ بندی ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، رائے کا جو اختلاف ہے وہ الگ چیز ہے، اور رائے مختلف ہو سکتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ جب تک یہ اپنی حد کے اندر ہے، یعنی جو یہ رائے کا اختلاف ہوتا ہے جب تک یہ اپنی حد کے اندر ہے، فرقے اور جھگڑے کا سبب نہیں بنتے ہیں۔ جھگڑا اور فساد فرقے اور جھگڑے کا سبب نہیں بنتا۔ جھگڑا فساد تبھی جنم لیتا ہے جبکہ شریعت کی حدود سے تجاوز کیا جائے۔ آج دنیا میں سب لوگ اتفاق چلاتے ہیں، مگر اتفاق کا مطلب ہر شخص کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے، اور دوسرے لوگ بھی اتفاق کے لیے اسی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے۔ ایسی صورت میں یہ جو صورت ہے کہ اگر میری بات مان لی جائے تو اتفاق ہو سکتا ہے، بھائی ایسی صورت میں تو قیامت تک اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ اتفاق کی صحیح اور جو فطری صورت ہے وہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ دونوں فریق مل کر ایک تیسری بات کو تسلیم کر لیں، اور تیسری بات وہ وہی ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی بات ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر یعنی آیت نمبر 4 کی جو یہ آیت ہے، اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو تو آپسی جھگڑے ختم ہو کر مکمل اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ ہم سورہ مریم کی آیت 96 میں بھی پڑھیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور یہ آیت سورہ مریم کی آخری آیتوں میں سے ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس آیت نے بھی یعنی سورہ مریم کی اس آیت نے بھی واضح کر دیا کہ دلوں میں حقیقی محبت ہونے کا اصل طریق ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی اتحاد پیدا کر بھی لیا جائے تو وہ صرف بے بنیاد اور کمزور ہی ہوتا ہے۔ ذرا سی ٹھیس لگی ختم ہو جائے گا، ذرا سی ٹھیس لگے گی ختم ہو جائے گا، اور اس کا مشاہدہ دنیا کی تمام اقوام کے حالات سے ہوتا بھی رہتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 103 میں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خاص فضل اور احسان کو ان الفاظ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم لوگ تو آگ کے گڈھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے جہاں سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ بہرحال یہ مضمون بڑا اہم ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے، تو اسی چیز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے سورہ انفال کی آیت 63 میں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اور اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی، اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ آگے چلتے ہیں سورہ انفال کی آیت 64 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے۔ اس آیت 64 میں بھی یہی مضمون خلاصے کے طور پر بیان فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے لیے حقیقت کے اعتبار سے اللہ اور ظاہر کے اعتبار سے مومنین کی جو جماعت ہے وہ کافی ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد یا ساز و سامان سے خوفزدہ نہ ہوں، تو یہ اس میں تسلی بھی بیان کی ہے۔ اور دیکھیے اس آیت 64 کے سلسلے میں مفسرین حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی تاکہ کم تعداد بے سامان مومنین کی جماعت اپنے دشمن کی بھاری تعداد اور ساز و سامان سے خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ یہ بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے میدان میں جس وقت جنگ شروع ہو رہی تھی، جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی تاکہ کم تعداد بے سامان مومنین کی جماعت اپنے دشمن کی بھاری تعداد اور سامان سے خوفزدہ نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت 65 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیے اہل ایمان کو جنگ کی۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیے اہل ایمان کو جنگ کی۔ لیکن اس سلسلے میں یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہجرت کے 9 سال تک جنگ کے لیے صرف ترغیب کے ذریعے ہی زور دیا گیا، اور اس دور کے جو سپاہی تھے ان کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا گیا اور ان کے لیے بلند بالا درجات کا بھی وعدہ کیا گیا، مگر جنگ کو ہر ایک کے لیے فرض عین قرار نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن 9 ہجری میں جنگ تبوک کے موقع پر جنگ کے لیے نکلنا تمام اہل ایمان پر فرض کر دیا گیا تھا۔ اس وقت تمام اہل ایمان کے لیے نفیر عام تھی اور کسی کو بغیر عذر کے پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیے اہل ایمان کو جنگ کی۔ اب آیت کے اگلے حصے میں مومنین کے لیے ایک جنگی قانون کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مومن کو کس حد تک اپنے حریف کے مقابلے پر جمنا فرض ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا گناہ ہے۔ اس آیت کے حصے میں یہ جنگی قانون ہے کہ ایک مومن کو کس حد تک اپنے حریف کے مقابلے پر جمنا فرض ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا گناہ ہے۔ پچھلی آیات اور واقعات میں اس کا ذکر تفصیل سے آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اہل اسلام کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کا معاملہ دنیا کی عام قوموں کا سا نہیں ہے، یہ تھوڑے ہی بہت سے لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی سب سے پہلی جنگ یعنی جنگ بدر میں 10 مومنین کو 100 آدمیوں کے برابر قرار دے کر یہ حکم دیا إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، اگر تم میں سے 20 افراد ہوں گے صبر کرنے والے ثابت قدم تو وہ 200 افراد پر غالب آ جائیں گے۔ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20
साबिरून यगलिबू मिअतैन, अगर तुम में से 20 अफराद होंगे सब्र करने वाले साबित कदम, तो वो 200 अफराद पर गालिब आ जाएंगे। और आगे है व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, और अगर होंगे तुम में से 100 अफराद तो वो गालिब आ जाएंगे कुफ्फार के 1000 पर। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते हैं। देखिए यहाँ समझ ना रखने से मुराद ये है कि ये अपने मौक़िफ़ की सच्चाई का इन्हें यकीन नहीं है। एक तरफ वो शख्स है जिसे अपने नज़रिए और मौक़िफ़ की सच्चाई पर पुख्ता यकीन है, उसका ईमान है कि वो हक़ पर कायम है और अपने हक़ के लिए ही वो लड़ रहा है। दूसरी तरफ इसके मुकाबले में एक ऐसा शख्स है जिसका अकीदा ही डावाडोल है। अब इन दोनों लोगों की कैफियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस फ़र्क की बुनियाद पर कुफ़ार के 100 अफराद के मुकाबले में 10 मोमिनीन को कामयाबी की खुशखबरी सुनाई गई है। अब देखिए इसके बाद जो अगली आयत 66 आ रही है, अगरचे ज़माने के लिहाज से कुछ अरसे बाद नाजिल हुई थी, मगर मजमून के तसलसल की वजह से यहाँ शामिल कर लिया गया है। और देखिए ये जो हुक्म यानी जो आयत 65 में बयान किया गया, ये जंग बदर से मुताल्लिक है। बाद में ये हुक्म ख़त्म हो गया और आइंदा के लिए दूसरा हुक्म है जो अगली आयत 66 में, जो अगली आयत में जिक्र किया जाएगा। इससे आगे इंशाल्लाह कल बयान करेंगे। तो ये जो हुक्म था ये जंग बदर से मुताल्लिक था। ये शुरू में क्या था, इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबू मिअतैन, अगर तुम में से 20 अफराद होंगे सब्र करने वाले साबित कदम, तो वो 200 अफराद पर गालिब आ जाएंगे। और आगे व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, और अगर होंगे तुम में से 100 अफराद तो वो गालिब आ जाएंगे कुफ्फार के 1000 पर। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ये इसलिए कि वो लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।